بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند کے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کو بیان کیا تھا جن احادیث میں غزوہ ہند کا تذکرہ ہے، جو غزوہ ہند کے بارے میں ہے۔ ان تمام احادیث کو سن کر آپ حضرات یہ بات تو جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ امت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ان کلمات سے غزوہ ہند کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء اسلام نے اپنی کتب میں غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو بیان کیا ہے اور اس امانت و بشارت کو ہر دور میں آئندہ آنے والی نسلوں تک اس کو منتقل بھی کیا ہے۔ اہل ایمان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اپنا وعدہ نبھاتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، اس لیے غزوہ ہند کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان احادیث کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس غزوہ میں شریک ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے، جس کا اظہار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمانی کلمات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھرپور طور پر اظہار کیا کہ اگر مجھے وہ موقع نصیب ہوا، وہ غزوہ نصیب ہوا جب غزوہ ہند ہوگا، مجھے زندگی نے میرے ساتھ وفا کی، تو میں اپنی جان، مال، اپنی میراث، اپنا سب کچھ بیچ باچ کر اس غزوے میں ضرور شریک ہو جاؤں گا۔ غزوہ ہند کے بعد مشرکین ہند نے کبھی تقسیم ہند کے بعد مشرکین ہند نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور تاحال اہل پاکستان ان کے ساتھ ہمہ جہتی جنگ میں مصروف ہیں۔ وہ کبھی کسی طریقے سے جنگ کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے جنگ کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ وہ اہل پاکستان، وہ مجاہدین جن کو اللہ نے مشرکین ہند کے ساتھ جہاد کی توفیق عطا فرمائی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار رکھیں، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار کیا۔ غزوہ ہند سے متعلق احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی تمنا کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ اس غزوے میں جو لوگ شہادت کی عظیم دولت سے سرفراز ہوں گے وہ افضل الشہداء ہوں گے۔ اللہ انہیں فضیلت کے اعتبار سے افضل الشہداء، شہیدوں میں سب سے افضل درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور شہید کا رتبہ آپ کو معلوم ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس غزوے میں شریک ہونے والوں کے لیے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص اس غزوے میں شہادت حاصل نہ کر سکا اور غازی بن کر لوٹا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ اور مامون فرما دیں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل الشہداء میں سے ہوں گا، اور اگر میں غازی بن کر لوٹا تو میں آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا، یعنی جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں سندھ اور ہند کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا فرمایا، سندھ اور ہند کے دروازے اہل اسلام کے لیے کھول دیے۔ یہ جہاد ہند کے مشرکین کے ساتھ جہاد کب شروع ہوا، اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق اور قرآن کے مطابق آپ کو یہودی نہ تو شہید کر سکے اور نہ ہی آپ کو مصلوب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے قبل آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عدل فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی آمد ثانی سے متعلق جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں۔ غزوہ ہند سے متعلق احادیث میں آپ علیہ السلام کی معیت میں جہاد کرنے والے گروہ کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس لیے یہ احادیث بھی آپ علیہ السلام کی آمد ثانی پر دلالت کرتی ہیں جو غزوہ ہند کے متعلق ہے۔ الفتن میں امام حماد بن نعیم علیہ الرحمہ متوفی سن
29 ہجری روایت فرماتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا، وہ اسے فتح کریں گے، پس وہ ہند کی زمین کو روندیں گے اور اس کا خزانہ حاصل کریں گے۔ وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا اور لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے اور اس کے لیے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے فتح کر دیا جائے گا اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک ہند میں ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہند کا ذکر کیا، فرمایا تمہارے لیے ایک لشکر ضرور ہند پر حملہ کرے گا، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، پھر وہ لوٹیں گے، جب ان کو لوٹنا ہوگا تو وہ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ تیسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا مال اور اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملا ہوا مال بیچ دوں گا اور اس جنگ میں شریک ہوں گا، پس جب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور ہم واپس لوٹوں گے تو میں آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ وہ لشکر شام آئے گا تو اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پائے گا، میں ضرور اس بات کی حرص کروں گا کہ ان سے قریب ہوں، ان کو خبر دوں کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کی صحبت اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا دور ہوا دور ہوا۔ چوتھی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، بس اگر میں نے اس کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر دوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والا شہید ہوں گا، اگر میں لوٹ آیا تو میں آگ سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ اگلی حدیث ارطا نے فرمایا اس یمانی خلیفہ کے ہاتھ پر جو قسطنطنیہ اور رومیہ کو فتح کرے گا اس کے سامنے ہی دجال کا خروج ہوگا، اور اس کے زمانے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، اس کے ہاتھوں غزوہ ہند ہوگا جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا اور وہ بنی ہاشم میں سے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا کہ ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، بس اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت پر فرمائے گا، پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ مسند ابن راہویہ میں امام اسحاق ابن راہویہ وہ روایت فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر تمہارے لیے ضرور ہند پر حملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ سندھ کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جب وہ واپس لوٹیں گے، جب ان کو لوٹنا ہوگا تو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور آباء و اجداد سے میراث میں ملا ہوا مال بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شریک ہوں گا، بس جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا تو ہم واپس لوٹیں گے تو میں آگ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، وہ لشکر شام آئے گا تو مسیح بن مریم سے ملاقات کرے گا اور میں ضرور اس بات کی حرص رکھوں گا کہ ان سے قریب ہوں، پھر انہیں خبر دوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت اختیار کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا آخرت کی جنت جنت اولیٰ کی طرح نہیں ہے، ان پر ہیبت رکھی جائے گی جیسے موت کی ہیبت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت کے درجات کی بشارت دیں گے۔ بیت المقدس آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے پہلے آزاد ہو جائے گا اور وہاں سے ہی ہندوستان کی فتح کے لیے ایک لشکر اسلام ہند کو روانہ کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر ہند کو فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے، اور جب وہ لشکر ہند کو فتح کرنے کے بعد واپس لوٹے گا شام تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، تو غزوہ ہند کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اسلام مشرکین ہند سے جہاد کرتے رہے ہیں،
لیکن اس کی تکمیل حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے ہوگی۔ اس حوالے سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسلم دنیا کی افواج اور بالخصوص افواج پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان ہدایات کی بنیاد پر اپنی دفاعی اور اقدامی پالیسی کو اثر نو مرتب کریں، کیونکہ جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوگا اس وقت تک مشرق وسطیٰ میں جنگ برپا رہے گی اور مشرکین کی طرف سے ہونے والے مظالم بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ فتح خیبر کی طرح یہودیوں کی شکست کے بعد ہی مشرکین کو مکمل شکست دینا ممکن ہوگا، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مشرکین اور یہود آپس میں ایک ہیں اور مسلمانوں کو ہر حال میں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ہر وقت مشرکین سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو جیسے ہی یہودیوں کو شکست ہوگی اس کے فوراً بعد ہی مشرکین کو بھی انشاءاللہ تعالی شکست ہو جائے گی۔ امام مہدی کے ساتھ غزوہ ہند کرنے والوں کے لیے 8 بشارتیں ہیں۔ جس لشکر کو امام مہدی علیہ السلام ہند فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے، احادیث میں ان کے لیے 8 عظیم بشارتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، ہند مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے فتح ہو جائے گا اور وہ ہند کی سرزمین کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے۔ نمبر 2، غزوہ ہند کرنے والے تمام لوگوں کے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا۔ نمبر 3، ان کو مال غنیمت وافر مقدار میں ملے گا اور وہ اس مال غنیمت سے بیت المقدس کو مزین کریں گے۔ نمبر 4، ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر وہ لشکر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 5، وہ لشکر جس قدر اللہ چاہے گا ہندوستان میں رہے گا اور پھر شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے کی فضیلت بھی اسی لشکر کو حاصل ہوگی۔ نمبر 6، اس لشکر کو دجال اور اس کے گروہ سے لڑنے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ نمبر 7، مشرق و مغرب کے مابین جو کچھ ہے وہ سب فتح ہوگا اور لیظہرہ علی الدین کلہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ نمبر 8، غزوہ ہند کے شہداء افضل ترین شہداء ہوں گے اور اس کے غازیوں کو جہنم سے خلاصی کی بشارت ہے۔ نمبر 9، غزوہ ہند سے پہلے بیت المقدس فتح ہو جائے گا، اس کے بعد ہند فتح ہوگا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ تاریخ اسلام میں جن ائمہ محدثین اور اکابرین اور مورخین نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، اپنی کتب میں لکھا ہے، ان کو آپ حضرات کے سامنے اس غزوہ ہند کی قسطوں میں جمع کر کے آپ کو سنا دیا جائے۔ تقریباً 20 کتب احادیث اور تاریخ میں اکابرین محدثین اور مورخین نے غزوہ ہند سے متعلق احادیث اور بشارتوں کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے، جو اس بات کی صریح دلیل ہے کہ نعوذ باللہ غزوہ ہند سے متعلق جو احادیث ہیں وہ من گھڑت اور موضوع نہیں ہیں، بلکہ علماء امت نے اپنی کتب میں بشارت اور قیامت سے قبل از ہونے والے واقعات اور علامات قیامت کے طور پر انہیں نقل کیا ہے۔ تو بس وہ افراد جو غزوہ ہند سے متعلق احادیث کو جھوٹا اور موضوع قرار دیتے ہیں انہیں اس قبیح عمل سے سخت اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، اب دوبارہ غزوہ ہند نہیں ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ انشاءاللہ اس کی حقیقت اگلے ایپیسوڈ میں بیان کی جائے گی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک یہ ایپیسوڈ پہنچتے رہیں۔ بس اس کا اختتام ہی چل رہا ہے، 1-2 قسطیں مزید ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔